بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ سبھی دھرموں کی کتاب کہتی ہیں کہ سنسار کا سچا مالک اللہ ایشور ایک ہے، وہ ایک ہے، اس کے نام اچھے انیک ہیں۔ تو جب سب کا مالک ایک ہیں تو پھر سبھی دھرموں میں جیون جینے کے طریقے الگ الگ کیوں ہیں؟ لوگوں کے طریقے الگ الگ کیوں ہیں؟ سبھی دھرموں کے اور سبھی فرقوں کے، سبھی متوں کے۔ جیسے ہندو دھرم میں بھگوا کپڑے پہنتے ہیں، ہندو دھرم کے طور طریقے الگ ہیں اور اسلام دھرم کے الگ ہیں۔ اسلام دھرم میں بھی بہت طرح کے لوگ ہیں، ہندو دھرم میں بھی بہت طرح کے لوگ ہیں۔ سب کے طریقے الگ الگ کیوں ہیں؟ ہر فرقے والے کے، ہر مت والے کے۔ مسلمان مسجد میں اس مالک کے سامنے سر جھکا رہا ہے اور ہندو اپنا مورتی بنا کے اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ تو اچھا سوال ہے کہ سبھی دھرموں میں باتیں الگ الگ کیوں لکھی ہیں؟ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے سبھی دھرموں میں کہ سب کا مالک ایک ہے، سنسار کا سچا مالک ایک ہے۔ تو جیون جینے کی باتیں الگ الگ کیوں لکھی ہیں پھر؟ تو یا تو پھر سنسار کا مالک بھگوان اللہ ایشور غلط ہے، نعوذ باللہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یا تو بھگوان غلط ہے یا پھر دھرم غلط ہے۔ اور اگر آپ یہ کہو کہ خدا غلط نہیں ہو سکتا، بھئی سنسار کا سچا مالک غلط نہیں ہو سکتا، تو پھر دھرم غلط ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تو پھر صحیح دھرم کیا ہے؟ آپ بتائیں تاکہ لوگ غلط دھرم کو چھوڑیں، غلط دھرم سے بچ جائیں۔ بہت بڑھیا سوال ہے، جواب نہیں بھئی سوال کا کہ صحیح دھرم کیا ہے بتائیں تاکہ لوگ غلط دھرموں سے بچ پائیں اور سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کو پانے کا صحیح راستہ بتائیں۔ بہت بڑھیا سوال ہے۔ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ ایشور کو راضی کرنے کا، پرسن کرنے کا، خوش کرنے کا صحیح مارگ کیا ہے؟ صحیح راستہ کیا ہے؟ آئیے، جیسا کہ آپ نے بہترین سوال کیا ہے، میں بھی اس کا انشاءاللہ اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا تو بہترین جواب دوں گا۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا جو یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھئی یہ نہ دیکھیں کہ ویڈیو لمبی ہے تو اس کو لوگ سنتے نہیں ہیں۔ جس مالک نے جس مقصد کے لیے، یعنی اسی مقصد کے لیے جیون دیا ہے تاکہ دنیا میں جا کر بن دیکھے اس کی پہچان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، اس کا گیان حاصل کیا جائے، تو میرے بھائیوں جس مقصد کے لیے جیون دیا ہے اپنے جیون کے وقت کو اس مقصد کے لیے لگاؤ۔ لمبی چھوٹی ویڈیو مت دیکھو، بلکہ لمبی ویڈیو میں تو اور اچھی بات ہوتی ہیں اور اچھی پہچان اللہ ایشور کی بتائی جاتی ہے۔ گیان، علم کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو ایک دم آ جائے گی، آپ کو ایک دم سے آ جائے گا۔ گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ جس مالک نے جیون دیا ہے، احسان کیا ہے، وہ پوچھے گا میرے احسان کے بدلے میں تو آج میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اس کی راہ میں وقت لگائیں اور گیان کو سمجھیں۔ سب سے پہلے میں اس بات کا جواب دوں گا کہ سبھی دھرموں کے اندر جو بڑے بڑے دھرم ہیں دنیا میں، سبھی دھرموں کے اندر ایک مالک کی پہچان کیوں بتائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری پیغمبر، آخری اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی کیوں ہیں؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر پبلک کے اوپر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ سمجھانے والا پیغام لے کر بھیجا ہے، پیغمبر بھیجا ہے۔ انسانوں کو ان کے جیون کا مقصد سمجھانے کے لیے کہ ان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، انہیں جیون کیوں دیا گیا ہے، جیون کا سمے کیوں دیا گیا ہے، اس مقصد کے لیے ہر زمانے میں اس دنیا میں پیغمبر آتے رہے اور بتاتے رہے۔ اور ہر پیغمبر نے جو دور تھا، جو زمانہ تھا، اس زمانے میں جیسی انسانی عقل تھی، عقل کے اعتبار سے اللہ ایشور نے اپنی بنائی ہوئی انسان کے اندر رچنا کے دوارا ویسے ہی پیغام بھیجے، انہیں اپنی مرضی پر چلنے کے ویسے ہی پیغام ان کو بھیجے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے انسان میں عقل کم تھی، اب دھیرے دھیرے عقل بڑھتی جا رہی ہے، دنیا میں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے عقل کم تھی تو پہلے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اب دھیرے دھیرے عقل بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں نے
موٹر سائیکل بنا لیں، کار بنا لیں۔ تو جس زمانے میں جتنی انسان کے اندر سمجھ اور عقل تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر لوگوں کو جیون جینے کے طریقے بتائے پیغمبر دوارا۔ مگر یاد رکھیں کہ ہر پیغمبر نے ایک مالک کے آگے سر جھکانے کا آدیش دیا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا آدیش دیا، اور سب کو یہ میسج دیا کہ سب کا مالک ایک ہے۔ کسی بھی پیغمبر نے یہ میسج نہیں دیا کہ مالک انیک ہیں، سب نے کہا کہ مالک ایک ہے۔ اب انسان پیغمبر کی بات سن کر کائنات میں غور کرے، عقل کی دلیل سے پہچانے کہ ایک کیسے ہے۔ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس پر بہت باریکی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، تب انسان سمجھ پاتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ تو سنسار کا سچا مالک دکھائی نہیں دے رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی دکھائی نہیں دے رہی ہے، سورگ نرک دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ بہت باریکی سے گیان کو سمجھے تاکہ اس کی عقل میں بات آئے کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو ہر پیغمبر یہی پیغام لے کے آتا رہا کہ مالک سب کا ایک ہے، اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر آج کے دور میں مالک کا یہ حکم میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ جو انسان اپنے مالک سے ڈر کر اس کا احسان مانے، اسے راضی کرے، تو اس حکم پہ چل سکتا ہے۔ تو جیون جینے کے قانون بدلتے رہے، مگر ایک حکم اللہ کا یہی آتا رہا کہ ہر پیغمبر سناتا رہا کہ مالک سب کا ایک ہے، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر پیغمبر بتاتا رہا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، جیسا کہ ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی کہا گیا ہے، ویدا ہمیتم پرسم مہانتمادتیہ ورنن، یعنی جو بھی ہندو دھرم میں پیغمبر آیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مہان رشی کو جانتا ہوں جو سب سے بڑا رشی ہوگا، آخری انتم مہا رشی ہوگا، اور وہ اندھکار کو پراست کر دے گا، روشنی کو دنیا میں پھیلا دے گا۔ اب سنسار کے سچے مالک نے ہر پیغمبر سے کیوں کہلوایا آخری پیغمبر کے بارے میں؟ اس لیے کیونکہ سنسار کا سچا مالک نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجنا جب تک دنیا چلانی ہے، تاکہ جو سچے اور ایماندار لوگ ہیں، جو سچے من سے ایشور کو پانا چاہتے ہیں، وہ ایشور کی صحیح راہ کو سمجھ سکیں۔ اسی لیے ہر پیغمبر سے کہلوایا، اور جو پیغمبروں کو کتابیں دیں، صحیفے دیے، ان میں لکھا ہوا آیا۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کری، ایک تو اپنی ایک توحید کے بارے میں، ایک ایشور واد کے بارے میں، اس میں ملاوٹ نہ ہونے دی۔ دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی کے بارے میں، اس میں ملاوٹ نہ ہونے دی۔ باقی قرآن مجید سے پہلے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان کو کتابیں ملی، صحیفے ملے، ان سب میں لوگوں نے پیغمبر کے جانے کے بعد ان کتابوں میں ملاوٹ کر دی، جیون جینے کے ایشوریہ آدیش مٹا کر کے اپنی طرف سے منگڑنت باتیں لکھ دیں۔ اب کیوں لکھ دی؟ کیونکہ دنیا میں پیسہ کمانا، دھرم کے نام پہ دھندا کرنا، لوگوں کو ٹھگنا، دھوکہ دینا، کیونکہ وہ مالک امتحان لے رہا ہے، اس نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ مالک کے نزدیک، اللہ ایشور کے نزدیک اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اسی لیے اس نے اس دنیا کو اچھے کرم پر ثواب دینے کی جگہ نہیں بنایا، یعنی اچھے کرم کا بدلہ دینے کی جگہ نہیں بنایا، اور ظالم کو سزا دینا، ظالم کو جو جرم کر رہے ہیں ان کو سزا دینے کی جگہ بھی نہیں بنایا۔ جزا اور سزا موت کے بعد ہے، اچھے کرم کرنے والے کو اچھا بدلہ سورگ میں ملے گا، اور برے کرم کرنے والوں کو برا بدلہ نرک میں ملے گا۔ تو موت کے بعد سورگ اور نرک کا سسٹم بنایا۔ تو یاد رکھیں، انسانوں سے زیادہ انسانوں کے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، انسانوں کا سچا پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، جیسی بھی انسان میں عقل تھی، اس زمانے میں سمجھ تھی، اس کو ویسے ہی ایشور کے پیغام آئے، جیون جینے کے طریقے، مگر ایک اللہ کا پیغام آتا رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی آتی رہی۔ لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر کتاب جو اتری ہے، یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں پیغمبر اوتار نہیں آئے گا۔ اب سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کی طرف سے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس قرآن کا قانون لاگو ہے، جو اب سچے من سے
اپنے مالک کو پانا چاہے، اسے راضی کرنا چاہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر، تو وہ اس قرآن مجید کے دوارا اپنے مالک کو راضی کر سکتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ان پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے آسمان سے، تو قرآن مجید کے بعد اب دنیا میں کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے یہی کتاب ہے، یہی ایشور کا پیغام ہے، اس کے حکم ہیں، سدھانت ہیں۔ تو قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی تھیں، ان سب کتابوں میں لوگوں نے اپنی طرف سے لکھ کر ملاوٹ کر دی، لیکن قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اس لیے لی ہے کیونکہ اس کتاب کے بعد دنیا میں اب کوئی کتاب نہیں بھیجنی، تو اس کی رکشا کرنا ضروری ہے۔ تو ذمہ داری یہ لی ہے کہ اب قیامت تک اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی کتابیں ہیں قرآن سے پہلے، ان کتابوں میں سب میں ملاوٹ ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے مالک نے اپنی تعریف کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی کے بارے میں ملاوٹ نہ ہونے دی، تاکہ آج کے لوگوں کو صحیح دشا ملے جو کھوج کرنے والے ہیں۔ اب رہ گیا جیون جینے کا قانون۔ تو دیکھیے، ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر جو ایشوری رچنا ہے، اس رچنا کے آدھار پر اس نے ہمیں جیون جینے کا آدیش دیا ہے کہ پوری طرح برائی سے بچو اور پوری طرح اچھائی پر چل کر اپنی آتما اور شریر کو برائی کی گندگی سے پاک کرو۔ موت سے پہلے کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے، پاک کر کے مرا۔ اب یہ آتما اور شریر کیسے پوتر ہوگا؟ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس کے حکموں کے دوارا ہی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے وہ حکم ہمیں پہچاننے ہیں۔ اس کے حکموں کو کیسے پہچانیں گے؟ کہ جو طریقہ، جو دھرم ہمیں پوری طرح برائی سے بچاتا ہو، ایشوری رچنا پر چلاتا ہو، پوری طرح برائی سے بچاتا ہو، اچھائی پر چلاتا ہو، بس وہی سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے، یہ پہچان ہے۔ اب جس دھرم کے اندر کچھ صحیح ہو، کچھ غلط ہو، اچھائی برائی کی ملاوٹ ہو، وہ دھرم ایشور کا شدھ دھرم نہیں ہوتا، وہ پوری طرح سے برائی سے شدھ نہیں ہوتا، اور وہ دھرم ہمیں جیون جینے کی صحیح راہ نہیں بتا سکتا ہے۔ اب آپ قرآن مجید میں دیکھیں، صاف صاف کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے برے کرموں کو اس قرآن کے دوارا اچھے کرموں سے بدل لیں، ان کو خوشخبری دے دو۔ اور سورہ شمس میں صاف صاف سنسار کا مالک 11 قسم کھا کر فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پوتر کر کے مرا، اس قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اور مرنے کے بعد ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما اور شریر کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ تو اس قرآن مجید میں انسان کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک جیون جینے کے ایشوری رچنا کے آدھار پر سارے طریقے ہیں پوری طرح برائی سے بچنے کے اور اچھائی پر چلنے کے۔ تو یہاں تک بات کر کے میں نے یہ ثابت کیا کہ صحیح دھرم کیا ہے۔ اب آگے میں ثابت کروں گا کہ صحیح دھرم پر چل کر ایشور کو، اللہ کو کیسے پرسن کریں، کیسے خوش کریں، کیسے راضی کریں۔ تو دیکھیے، اس کے لیے ہمیں اپنا زندہ ایمان بنانا چاہیے، یعنی کہ ایماندار بن یا بے ایمان بن، یہ دو باتیں ہیں رچنا میں، یہ دو راستے ہیں انسان کے جیون جینے کے۔ تو ہمیں پوری طرح سے زندہ ایماندار بننا چاہیے۔ پہلی ایمانداری تو یہ ہے کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا احسان مانیں، اس کا احسان مان کر اس سے محبت کریں، کیونکہ جو احسان کرتا ہے اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے اپنا آپ۔ اور اللہ ایشور سے محبت میں پھر اس کی کھوج کریں، اپنے صحیح مالک کی پہچان کریں، پہچان کر کے پھر اس کے حکموں کو پہچانیں، یعنی کہ پھر اس کا ادھیکار کیا ہے، اس کا جو ادھیکار ہے ہم پر، جو حق ہے، اس کو پہچانیں، پھر اس کا ادھیکار اسی کو دیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، شرک نہ کریں، کسی کو حصہ دار نہ ٹھہرائیں، کسی کو پارٹنر نہ ٹھہرائیں، نہ دنیا بنانے میں، نہ تمہارے بنانے میں، نہ دنیا کو بنانے میں، نہ چلانے میں۔ تو اسی کا احسان ہے، اسی کی سب سے زیادہ قدر کریں، اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں، اسی کی سب سے زیادہ عظمت کریں، اسی سے سب سے زیادہ پریم کریں، سب سے زیادہ اسی سے ڈریں۔ ویسے اللہ محبت کرنے کے لائق ہی ہے، لیکن انسان کو گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے، کیونکہ اللہ ایشور سے ڈرے گا تو برائی سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائیں،
اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں، اللہ کے سامنے بھی سر جھکا رہے ہیں، کسی اور کے سامنے بھی سر جھکا رہے ہیں، تو یہ فراڈ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا ادھیکار اللہ ہی کو دینا چاہیے، اس کے سوا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا عبادت کے لائق۔ تو سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے ہر انسان کے اندر اپنی یاد میں سکون رکھا ہے، اور ہر انسان کے دل میں اپنی محبت کی چنگاری سلجھا رکھی ہے، اپنی محبت کی چنگاری سلگا رکھی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، مال دولت سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، مگر انسان کو سکون نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اپنے بنانے والے سچے مالک سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو انسان کے دل میں جو اللہ کی محبت کی جو آگ سلگ رہی ہے، بہت سے لوگ دنیا کے چکر میں دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر اس آگ کو بالکل بجھا دیتے ہیں، اور اللہ کا جو دھیان ہے اس سے بالکل بھٹک کر دنیا میں دھیان لگا لیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بالکل مردہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ جیون کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیا مقصد ہے، مرنے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ اور زیادہ تر لوگ دنیا میں آپ کو ایسے ہی ملیں گے جنہوں نے اللہ کی پیاس کو اپنے اندر مار دیا۔ تو میرے بھائیوں، جس کو پیاس لگی ہے وہی پانی پیے گا، اور جس کو پیاس نہیں لگی ہے وہ پانی نہیں پیے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک گھوڑا پیاسا نہ ہو، اسے پیاس نہ لگ رہی ہو، اور دنیا کے سارے انسان مل کر اسے پانی پلائیں تو وہ پانی نہیں پیے گا، لات مار کے بھاگ جائے گا۔ اور اگر 1 کروڑ یا 1 لاکھ گھوڑے پیاسے ہوں تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمر سیول کا پائپ پکڑ کر انہیں پانی پلا دے گا۔ اب جن لوگوں کے اندر سے اللہ کو پانے کی پیاس زندہ ہے، وہ دھرم میں باریکی سے ہوش و حواس میں غور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں کی پیاس زندہ نہیں ہے، وہ جس دھرم میں بھی ہیں اس دھرم کی رسم کے اعتبار سے فارملٹی پوری کرتے ہیں، اور سارا دھیان دنیا پہ لگا رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کسی انسان کو اگر پیاس لگ رہی ہو اور وہ ایک تسبیح لے کر کے، تسبیح جس میں موتی ہوتے ہیں، اور اسے جپتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اس پر جو ہے پڑھتے ہیں، اب پیاس لگ رہی ہو اور اسے آپ تسبیح کو جو ہے ہر تسبیح پر، ہر دانے پر، ہر موتی پر آپ سارا دن کرتے رہیں، پانی 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 پانی، ایمانداری سے بتاؤ آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ زبان سے آپ خوب کہہ رہے ہیں پانی پانی پانی، صبح سے لے کے شام تک کہتے رہیں، تسبیح پر پڑھتے رہیں، ہر دانے پر، ہر موتی پر پڑھتے رہیں، آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اور اگر آپ 1 گھونٹ پانی پی لیں گے اور پانی آپ کے اندر چلا جائے گا تو آپ کے اندر ٹھنڈک بیٹھ جائے گی اور آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو جن لوگوں کے اندر حقیقت میں اللہ کی پیاس زندہ ہے، وہ اللہ کے دھارمک قانون میں دل سے غور کرتے ہیں، تو حقیقت میں جن کے اندر اللہ کو پانے کی پیاس ہے وہ دھرم پہ دل سے غور کرتے ہیں، اور جو بھی کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں، وہ دھرم کو پیتے ہیں، وہ صرف زبان سے نہیں بولتے، وہ کھلے کانوں سے اللہ کی بات سنتے ہیں اور ہوش و حواس میں سمجھتے ہیں۔ اور جن کو پیاس نہیں ہے آپ ان کو دیکھ لیں، بھائی وہ دھرم پہ جو ہے رسم کے طور پہ چل رہے ہیں، ہندوؤں کے ہاں پیدا ہو گئے، جیسے ماں باپ مورتی پوجا کرتے وہ بھی ایسی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے، جیسے ماں باپ بڑے بوڑھے نماز پڑھتے تھے ایسی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ایک رسم کے طور پہ ادا کر رہے ہیں، کوئی ہوش و حواس نہیں، غور و فکر نہیں، اللہ کی پہچان نہیں کرتے، عقل کو نہیں چلاتے، ہوش و حواس میں غور نہیں کرتے، سچ اور جھوٹ کو نہیں سمجھتے۔ اب جو ہوش و حواس میں غور کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، اپنا سچا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاس انسان کے اندر اس لیے رکھی ہے کہ میرے بندے تیرا امتحان یہ ہے کہ تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتا ہے یا مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کرتا ہے۔ اب جو حقیقت میں جس کے اندر اللہ کی پیاس ہے وہ ہوش و حواس میں اللہ کو پسند کرے گا اور اللہ کے حکموں کو پہچانے گا، اس کی مرضی کو جانے گا، نہ کہ اپنی مرضی پر، اپنی فرقہ پرستی کی مرضی پر چلے گا، نہ کہ اپنی مرضی کے دھرم پر چلے گا۔ بس جو بھی دنیا کے اندر جہاں پر بھی اپنے مالک کی مرضی کو جاننا چاہے گا
وہ صحیح دھرم پر آ جائے گا، اسے مالک صحیح راہ دکھا دے گا۔ تو بھئی اصل میں دین کو دل میں جگہ دو، اللہ کے سچے حکموں کو دل میں جگہ دو، صرف زبان پر مت رٹو کہ تسبیح پر رٹ رہے ہیں صاحب، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صرف زبان تک ہے، نہیں، دل میں اتارو، دل میں جگہ دو، دین کو دل میں جگہ دو۔ جب اثر ہوگا تب روح کو سکون ملے گا، تب آتما کو سکون ملے گا، ورنہ اگر تمہیں پیاس لگ رہی ہو تو تم صبح سے شام تک جو ہے تسبیح پر پانی 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 پڑھتے رہو تو پیاس نہیں بجھے گی، یاد رکھیں۔ اور اگر ایک گھونٹ پانی اندر چلا جائے گا، اندر پی لو گے تو پیاس بجھ جائے گی، ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ تو یاد رکھیں، انسان کے سچے بنانے والے مالک اللہ ایشور نے ہر انسان کے اندر اپنی یاد میں سکون رکھا ہے۔ تو اگر تمہیں سکون پانا ہے اللہ کے حکموں کو اپنے اندر اتار کر اللہ کی محبت پالو تو تمہیں سکون مل جائے گا۔ تو اگر تمہیں اپنے آپ کو، اپنی آتما کو برائی گندگی سے دھونا ہے، صاف کرنا ہے، تو لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اپنے عیب دیکھو۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح بے پرواہ ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے بے پرواہ ہو جاتے ہو، اور اپنے عیبوں کو اس طرح دیکھو جیسے تم اپنے ہاتھ پیروں کو دیکھتے ہو، تبھی تمہیں اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع ملے گا۔ اور میرے بھائیوں، غلط دھرم گروؤں سے بچو، جو خود بھی گمراہ ہیں اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے، جو خود اللہ ایشور کی ناشکری، ناقدری کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی ناشکری کرنے کا آدیش دیں گے، حکم دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کی ناشکری کرے گا، اس نے جیون دیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو اللہ کی ناشکری کرے گا، ناقدری کرے گا، اس کی ناقدری نرک کی آگ میں کی جائے گی، اس کو سزا ملے گی۔ اس لیے ایسے لوگ تم خود بھی مریں گے، تمہیں بھی مروائیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگ گمراہ ہیں اور دھرم کا چولا انہوں نے پہن رکھا ہے۔ تو یاد رکھیں، وہی انسان عقل مند ہے، سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، وہی انسان سمجھدار ہے جو انجام سوچ کر کام کرے۔ جو اللہ کی اس دھرتی پر گمراہی اور فساد پھیلائے گا وہ نرک کی آگ میں جلایا جائے گا۔ جو کمزور لوگوں پر ظلم کرے گا، کوئی تم سے کمزور انسان، کوئی کمزور شخص تمہاری بےعزتی کرے تو تم اسے معاف کر دو، کیونکہ بہادروں کا کام معاف کرنا ہے۔ کسی کے پریتی دل میں نفرت، برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ اچھے انداز سے ناراضگی ظاہر کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں غلط گمان ہے یا اس کی غلط حرکتوں سے تمہارے دل میں نفرت ہے، تو دل میں نفرت نہ رکھو، اچھے انداز سے اس سے بیان کر دو کہ بھائی تاکہ وہ سمجھ جائے، تاکہ دل برائی سے دھل جائے اور برائی مٹ جائے۔ اللہ ایشور نے انسان کے اندر اپنی رچنا اس طرح سے بنائی ہے تاکہ انسان اس کی رچنا کے آدھار پر چلے گا تو دھرتی پہ فساد نہیں پھیلے گا۔ تو اللہ کی رچنا کے آدھار پر اس کے حکم کو پہچانو۔ جیسے مثال کے طور پر شرم، انسان کے اندر شرم و حیا کا مادہ اس لیے رکھا ہے اس نے تاکہ انسان شرم و حیا سے رہے، بے حیائی سے بچے۔ جیسے کوئی مرد ہے تو کھلے میں جو ہے پیشاب نہ کرے، باتھ روم نہ کرے تاکہ لوگ دیکھیں وہاں پہ عورتیں ہوں، تو الگ جا کر اوٹک میں جو ہے پیشاب کرے۔ اسلام دھرم میں پیشاب کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس مالک نے ہمارے اندر اپنی رچنا میں ایک مالک کو پکارنا رکھا ہے تاکہ ہم اسی مالک کو، ایک کو ہی پکاریں، اور ہمارے اندر اپنی محتاجی رکھی ہے کہ محتاج بن کر ہم اس کو پکاریں۔ اسی طرح سے آپ اور پرکار کی رچنا کا جو مطلب ہے وہ بھی پہچان سکتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے میرے ساتھ کا مجھ سے کہنے لگا وہ اچھا انسان نہیں ہے، کہنے لگا دیکھو بھئی یہ میرے ساتھ کا ہے لیکن مجھ سے پہلے بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی تم نے دنیا کی کولی بھر رکھی ہے، تم دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے دنیا میں جی رہے ہو، دنیا کے دھوکے میں جی رہے ہو، تمہیں اس بات کا کوئی ہوش نہیں ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ جب ایک ساتھ اچانک دنیا چھوٹے گی، جو کچھ دنیا میں محنت کر رہے ہو، دنیا بٹور رہے ہو، جب یہ ایک ساتھ چھوٹے گا تو ایک پل میں تمہیں بڑھاپا آ جائے گا، جب ہمیشہ کے لیے ایک دم دنیا چھوٹے گی۔ تو میں نے کہا میں نے دنیا پہلے ہی چھوڑ دی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ موت دے کر دنیا چھڑوا دے، میں نے پہلے ہی چھوڑ دی، دنیا کی محبت دل سے چھوڑ دی۔ جب میری اچانک موت آئے گی
تو مجھے ہوش ہوگا اس بات کا کہ مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا، کہ مجھے تو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ دنیا میں پہلے سے ہی ہوش تھا کہ دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں ان کے بہکائے میں نہ آئیں، سچائی کو سمجھیں۔ جو انسان اللہ کے سامنے روئے گا، گڑگڑائے گا، اللہ اسی کو راہ دکھائے گا، ورنہ اس دنیا میں آ کر انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کی طرف سے بالکل مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن مجید کے دوارا زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی خاموش قدرت اس کائنات میں پہچانیں، غور کریں، اپنے مالک کو پہچانیں۔ اللہ کی کاریگری کا چمتکار دیکھو کہ ایک ہی نطفے سے، ایک ہی ویریے سے لڑکا اور لڑکی بنا دیتا ہے۔ پھر دونوں کی خواہش الگ الگ ہیں، دونوں کی بناوٹ الگ الگ ہیں، شرمگاہ الگ الگ ہے، دونوں کی خواہش الگ ہیں۔ عورتوں کو کپڑے اور طرح کے چاہیے، مردوں کو اور طرح کے چاہیے۔ عورتوں کو پہننے کے لیے زیور چاہیے، مردوں کو نہیں چاہیے۔ تو دونوں کی خواہشیں الگ الگ ہیں۔ اللہ کی خاموش قدرت سے اللہ کو پہچانیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے جیون کا سچا مقصد اور دھارمک طریقے سے سچا راستہ یہی ہے کہ ہم ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کے حکموں پہ چلیں، ان کو پہچان کر۔ اور یاد رکھیں، ایشوری رچنا کے انسان کے اندر بندھن ہیں، جو ان بندھنوں کو توڑے گا وہ سزا پائے گا اگر اللہ ایشور سے معافی مانگ کر نہیں مرا۔ اب آپ دیکھیں، اللہ ایشور نے اس کائنات میں کتنے سارے جیو پیدا کیے ہیں، اور ہر جیو کی رچنا الگ الگ ہے، مگر انسان کی رچنا سب سے الگ ہے، یونیک ہے، سب سے الگ ہٹ کر۔ تو بندھن کیا ہیں؟ بندھن یہ ہیں کہ جیسے جانور انسانی رچنا سے آزاد ہیں، جیسے ایک کتے کے لیے کیا ماں، بہن، بیٹی، وہ تو سب سے سمبھوگ کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے۔ لیکن اللہ ایشور نے انسان کے اندر یہ شرم و حیا کا مادہ بنایا ہے، اور یہ بندھن رکھے ہیں کہ یہ تیری بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، ان سے سمبھوگ نہیں کرنا ہے۔ اندر سے احساسات اور خیالات ایسے بنائے ہیں کہ ماں سامنے آئی تو کچھ اور جذبات سے نگاہ سے دیکھتا ہے، بہن سامنے آئی کچھ اور خیالات سے دیکھتا ہے، اور بیوی سامنے آئی تو اسے کچھ اور نگاہ سے، کچھ اور جذبات سے دیکھتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی بہن بیٹی سے اللہ کی طرف سے بے چینی کے احساس کے بعد بھی اگر شیطان اس کے من میں خیال ڈالے کہ جو ہے اپنی بہن بیٹی سے غلط کام کرے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کے دل میں احساس ڈالتا ہے بے چینی کے، شیطان کی برائی سے بے چینی رکھی ہے اس نے۔ لیکن اگر بے چینی کے احساس کے بعد بھی اس نے غلط کام کیا، سمبھوگ کرے گا، تو اللہ کے یہاں سزا پائے گا۔ تو یاد رکھیں، جانوروں کی رچنا الگ ہے اور انسانوں کی رچنا اللہ ایشور نے ٹیسٹ لینے کے لیے الگ بنائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہر انسان امتحان دینے کے لیے آتا ہے۔ اس دنیا میں سب الگ الگ اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہیں، پھر تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد مر مر کر یہاں سے چلنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ پرانے لوگ کتنے مر گئے، نئے لوگ دنیا میں کتنے آ گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہاں، یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہاں سب کچھ اسی کا ہے۔ ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ میری زمین میری، جائیداد میری، مکان میرا، فلاں چیز میری، یہ میرا، وہ میرا، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ جب تم اللہ کو حقیقت میں پہچان کر مالک مان چکے کہ وہی اس کائنات کا مالک ہے، ہر چیز اسی کی ہے، تو پھر دنیا میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے دل ہٹا کر اللہ سے لگاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ایمان والا مسلمان کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز سنسار کے سچے مالک اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کائنات کی چیزوں کو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر استعمال کرنے والا یہی سچا دھرم پہ چلنے والا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھرتی پر فساد پھیلا ہوا ہے، شیطانی حکومت چھائی ہوئی ہے، تو اس لیے اسلام میں جہاد بتایا گیا ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب ہے کہ شیطانی حکومت کو مٹانے کے لیے، فساد کو مٹانے کے لیے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جو مسلمان جس حالت میں بھی ہو وہ جد و جہد کرے اور دھرتی پہ سے شیطانی حکومت کو مٹائے، اللہ کی حکومت قائم کرے۔ سارا اسلام انسان کو اسی کام کے لیے تیار کرتا ہے۔
یاد رکھیں جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ نرک میں جانے والا ہے اور نرک میں ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھے کرم کریں گے، ایشوری رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلیں گے ہیں اور ایمان لائیں گے، وہ جنت میں جانے والے ہیں، سورگ میں جانے والے ہیں، سورگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس دنیا میں جو انسان جو بھی کر رہا ہے ایشوری رچنا کے خلاف چل رہا ہے یا اس کے آدھار پر چل رہا ہے، ہر انسان کو اپنی اپنی خبر ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی رچنا کے حساب سے ہر انسان کو خبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، سب کو اپنی اپنی پتہ ہے۔ جب برائی پہ چلنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا تو وہ اللہ پر اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ صحیح انصاف کرنے والا ہے، جیسے اس کے کرم ویسی بدلہ دے گا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، ایمان والا، ایماندار مسلمان سچائی پہ چلتا ہے، حقیقت کو پہچانتا ہے اور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اور جو مالک کو نہیں پہچانتا وہ دھوکے پہ چلتا ہے۔ مالک کو وہی پہچانتا ہے جو دنیا سے پیٹ کر کے اپنے مالک کی طرف چہرہ کرتا ہے، اس کی کھوج کرتا ہے۔ جو لوگ مال دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ غلط خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، وہ غلط راستے پہ چلتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں سچے من سے، سچے دل سے اللہ کی راہ پر چلو اور دین حق پر چلو، اللہ کی مرضی کو پورا کرو، اللہ کی دھرتی پر فساد نہ پھیلے، شیطانی حکومت کو مٹاؤ، اللہ کی حکومت قائم کرو۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو مسلمان اسلام دھرم کو جو ہے رسم کے اعتبار سے فالو کر رہے ہیں، اپنے اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک رسم بن کے رہ گیا ہے، بس رسم کے طور پر نماز پڑھ لیتے ہیں، رسم کے طور پر رمضان رکھ لیتے ہیں۔ انسان کے سامنے اللہ نے دو آپشن دیے ہیں، دنیا کو چن لے یا مجھے چن لے۔ تو جنہوں نے دنیا کو چن لیا ہے اور دین کی دھرم کی رسم ادا کر رہے ہیں، وہ لوگ لازماً روکیں گے ان لوگوں کو جو اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہیں، پورے دین حق کو قائم کرنا چاہیں، تو وہ آپ کی مخالفت، دشمنی ضرور کریں گے۔ اگر مخالفت نہیں کرتے تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ پورے اسلام کی دعوت نہیں دے رہے، آپ نے کہیں نہ کہیں برائی سے ہاتھ ملا رکھا ہے، آپ ان کی دکھتی رگوں کو نہیں چھیڑ رہے، وہ دنیا پرستی میں لین ہیں، دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت میں کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، دنیا بٹورنے میں لگے پڑے ہیں۔ دھرم تو ایک رسم کا نام ہے، اور جب آپ ان سے اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے کہیں گے تو کیا ہوگا؟ ظالموں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، ان کی دنیا خراب ہوگی، دنیا برباد ہوگی، تو وہ کبھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ ان کی دکھتی رگ پر پڑے اور وہ جواب نہ دیں، وہ تم سے دشمنی نہ نبھائیں، مخالفت نہ کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہاں دنیا کو پسند مت کرو، دنیا بنانے والے مالک کو پسند کرو۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اللہ راضی ہوگا تو موت کے بعد جنت میں کامیاب کرے گا، کامیاب جیون دے گا اس دنیا کے بدلے میں۔ تو یاد رکھیں، زندہ ایمان تبھی نصیب ہوگا جب آپ اللہ کو پسند کریں گے، اللہ کے حوالے دل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا، دنیا کا دھوکہ ہٹا دے گا، پھر دنیا تمہارے لیے قید خانہ بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں دنیا کو ناپسند کرو، یہ دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کو پسند کرو، اس سے جو ہے زندہ ایمان آپ کو نصیب ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔